اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا گزران کرو۔ یعنی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی بندیوں کی سفارش کی ہے اپنے بندوں سے، کہ میری بندیوں کے ساتھ زندگی اچھی طرح گزارو۔ اللہ پاک سفارش فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کا رشتہ ہمارے ساتھ یعنی مردوں کے ساتھ قائم ہوا ہے، تو یہ رشتہ بن گیا میاں بیوی، خاوند شوہر، زوجہ اور بیوی۔ اور یہ ایسا رشتہ قائم ہوا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہاں پر اکٹھے رہیں گے، بیٹے بھائی اپنی اپنی جنتوں میں ہوں گے، اور میاں بیوی وہ ایک جنت میں ہوں گے۔ اللہ سب کی بخشش فرمائے، تمام مومنین کی۔ اللہ پاک ہم کو بھی، ہمارے اہل خانہ کو بھی، اور ہمارے دوست و احباب کو، عزیز و اقربا کو، اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ معاف فرما دے، سب پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو یہ رشتہ جو ہے ایسا رشتہ ہے کہ اس کی برکت سے جو باقی رشتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اس کے بعد یہ باقی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ماموں کی صورت میں ہے، بھانجے کی صورت میں ہے، تو پہلے یہ رشتہ ہوا ہے، تب کوئی ماموں بنا ہے، بھانجا بنا ہے۔ اگر کوئی چچا کی صورت میں ہے، بھتیجے کی صورت میں ہے، بہن اور بھائی کی صورت میں ہے، یہ رشتے ہیں، تو یہ سارے رشتے اس رشتے کے بعد قائم ہوئے۔ پہلے یہ رشتہ جڑتا ہے، پھر بقیہ رشتے قائم ہوتے ہیں جو زندگی گزرتی ہے۔ فوراً کوئی سسر بن جاتا ہے، کوئی ساس بن جاتی ہے، اور پھر علماء نے فرمایا کہ یہ میاں بیوی کے رشتہ دار، یعنی اس کے والدین اور خاوند کے جو والدین ہیں، یہ خونی رشتے کی طرح ہیں، یعنی ان کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔
باقی اللہ پاک نے جو سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی اللہ کی بندیوں کے ساتھ اچھا گزران کرو، تو سفارش اسی سے کی جاتی ہے جو اپنا ہو، جو ماننے والا ہو، اسی سے سفارش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جس کے لیے سفارش کی جاتی ہے وہ بھی اپنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو اللہ جل جلالہ مردوں سے سفارش فرما رہے ہیں اپنی بدیوں کے لیے، یعنی مردوں کی بیویوں کے لیے، کہ میرے نام پر تمہارا رشتہ قائم ہوا ہے، ان کا لحاظ رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے، گھر والوں کو سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی آپ جو ہے سلام فرماتے گھر والوں کو، گھر والے بھی استقبال کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، میرے شیخ کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ انڈیا سے ہجرت کر کے ہجرت فرما کے کراچی میں تشریف لائے، وہاں پر ان کی زندگی گزری۔ یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے، اور یہ جو مدرسہ ہماری عارفیہ ہے جو نام رکھا ہے انہی کی نسبت سے اس مدرسے کا نام رکھا ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ تقریباً 55 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، تو فرمایا گھر میں جا کر ایک دن بھی لہجہ بدل کے بات نہیں کی، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے اہل خانہ کا خادم ہوں، اپنے عزیز و اقربا کا، اہل خانہ کا میں خادم ہوں۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے بڑی بڑی کرامتیں دکھائی ہیں، اللہ نے ان سے کرامتیں ظاہر کی ہیں، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن ایسی کرامت بھائی دیکھنے میں کم ہی آتی ہے۔ فرماتے ہیں گھر میں جاتے ہوئے ہو جاتا ہے طبیعت کے خلاف کام، پتہ نہیں آدمی کیا کچھ کہتا رہتا ہے ایک دوسرے کو، لیکن یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ تقریباً 55 سال گزر گئے، لہجہ بدل کے بات نہیں کی۔ اور فرماتے تھے کہ آگے سے بھی ایسی ہوتا تھا، جب گھر میں جاتا تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اگر پانی کا تقاضا ہے تو گھر والے پانی پیش کر دیتے،
روٹی کا تقاضا ہے، کھانے کا تقاضا ہے تو کھانا پیش کر دیتے، وہ بھی میرا بڑا خیال رکھتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو مٹایا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں بیٹھ کر، تو انہی کی برکت سے ہو سکتا ہے ان پہ بھی اثر تھا، اللہ والے تھے۔ تو فرمایا ایسی کرامت جو ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی، یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی کرامت تھی۔ اور لوگ جو ہے بڑی بڑی عجیب باتیں بھی کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، میاں بیوی میں لڑاتے بھی ہیں، دوریاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ سمجھنا تو میاں بیوی نے ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کسی اپنے عزیز سے، کسی اپنے خیر خواہ سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا شیطان جو ہے وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت لگائے بیٹھا ہے۔ یہ بھی عجوبہ ہے نا، پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، کمال یہ نہیں ہے۔ اگر کسی باشرح آدمی کو حاصل ہو جائے کرامت ہے، لیکن بے شرح پھر وہ شیطانی تصرف ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں پھر وہ ایک شیطانی تصرف ہے۔ جیسے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شریعت والے آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت یافتہ تھے، شاگرد تھے۔ تو ایک مرتبہ دریا پہ مصلی ڈالا، وہ نماز پڑھنے لگے، یہ کرامت تھی ان کی۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا وہاں سے کہیں گزر ہوا، تو انہوں نے ایسے مصلی جو ہے پھینکا تو ہوا میں معلق ہو گیا، وہ اس پہ کھڑی ہو گئی۔ تو فرمانے لگی خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ، کمال وہ نہیں ہے، کمال یہ بھی نہیں ہے، وہ پانی کے سر پہ تو تنکا بھی چلتا ہے، تیرا مصلی ہے۔ یہ ان کے لوگوں کی عاجزی تھی۔ ہوا میں مکھی بھی اڑتی ہے، معلق ہے، میرا مصلی بھی۔ کمال یہ ہے کہ اپنے دل کو قابو میں رکھ لینا، خدا کے، اللہ کے رسول کی اطاعت پہ لگا دینا، یہ کمال ہے۔ فرمایا تو بہرحال شیطان جو ہے تخت لگائے بیٹھا ہے، اب وہ اپنے لشکر کو، جنود کو، اپنے لشکروں کو چھوڑتا ہے دنیا میں، جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، لڑاؤ جا کر۔ اب شام جاتے ہیں، یہ حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا کر وہ شیاطین جو ہے اپنی کارکردگی پھر سناتے ہیں، میں فلاں جگہ پہ گیا، 2 آدمیوں کو لڑا دیا، اچھا ٹھیک ہے، سن رہا ہے۔ فلاں جگہ پہ گیا، اس کو چوری پہ لگا دیا، اچھا ٹھیک ہے، سنتا رہتا ہے۔ یعنی شیاطین جو ہے اپنی کارکردگی، وہ جو لوگوں کو برائی پہ انہوں نے لگایا، لڑایا، لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ تو ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے میں فلاں گھر گیا، وہاں میاں بیوی کی لڑائی کرائی، ایسی لڑائی ہوئی، ایسی لڑائی کرائی کہ جدائی ہو گئی، میاں بیوی جدا ہو گئے، طلاق دے دی میاں نے، خامد نے۔ وہ آپ نے فرمایا اٹھ کر اس کو سینے سے لگاتا ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو یہ پسند ہے کہ میاں بیوی کے اندر جوڑ پیدا ہو،
اللہ پاک فرما رہے ہیں وعاشروہن بالمعروف کہ میرے نام پہ اکٹھا ہونے والوں میاں بیوی، خامد اور بیوی، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اچھا ہی گزران کرو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو یہی حدیث میں نے ملیشیا کے اندر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، ایک بہت بڑا تاجر تھا کوالالمپور میں، جو ملیشیا کا جو دارالحکومت ہے، وہاں پر سنائی۔ وہ بیچارے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ ان کو ایک بات مجھے یاد ہے، میں نے کہا اس کے آگے تمہاری تباہی ہے، تم اگر نہیں مانو گے، اس کے آگے قدم اٹھاؤ گے تمہاری تباہی ہوگی، پھر پچھتاؤ گے۔ یہ حدیث میں نے ان کو سنائی، اس کے برعکس کچھ اور باتیں بتائی۔ اس کے خامن کو کہا، میں نے کہا تو ترجمہ کرتا جا، وہ ملیشیا زبان میں یا انگلش میں ترجمہ کرتے رہے۔ تو الحمدللہ 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 وہاں پر وہ بیٹھے بیٹھے ہی رونے لگے، اسی وقت راضی نامہ ہو گیا۔ بالکل وہ یہ ساتھ ہی تھے، شفیق صاحب تھے ماشاءاللہ، یہ ساتھ ہی تھے بیٹھے، یہ ذرا بیر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات ہو رہی تھی۔ تو بھئی یہ شیطان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بتانے والے اللہ جل جلالہ ہیں، جس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں۔ شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں تشریف لے جاتے تو ان کی بیوی بڑی فرما بردار تھی، اللہ کے ولی تھے۔ جاتے ان کی جوتے صاف کرتی، جوتے سیدھے رکھتی، جو کھانے کی ضرورت ہے کھانا پیش کرتی، پانی کا تقاضا ہے پانی پیش کرتی، بڑی خدمت کرتی۔ ایک دن گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا تو بیوی ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے اس طرح وہ لکیریں مار رہی ہے، اور جیسے کوئی پریشان ہوتا ہے، لکیریں مار رہی ہے۔ سمجھ گیا کوئی بات ہے، نہ اس نے جوتا سیدھا کیا، جیسے پہلے ایک عادت شریفہ تھی ان کی، نہ کوئی پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا۔ بھئی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بیوی صاحب کو کہا کہ فلاں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی تو نے مجھے دیا کیا ہے؟ میرے کان بھی خالی، میرے ہاتھ بھی خالی، میرا گلا بھی خالی، نہ ماتھے پہ کچھ ہے نہ کوئی ناک میں کچھ ہے، مطلب تو نے کیا دیا ہے؟ سمجھ گئے میرے گھر میں کوئی آیا ہے، ہاتھ اٹھا دیے، مولا جس نے میری بیوی کو نافرمان کیا ہے، خراب کیا ہے، اللہ اس کو اندھا کر دے۔ بھائی جوش ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہے، دکھ لگتا ہے۔ تو وہ گھر کی جو ہے ایک پڑوسن تھی، وہ ان کے گھر میں گئی تھی۔ اس نے جا کر کہا کہ ان کی بیوی کو، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو، ابو مسلم نے تجھے کیا دیا؟ تیرا ناک بھی خالی، تیرے ہاتھ بھی خالی، تیری انگلی میں بھی کچھ نہیں، اور تیرے گلے میں بھی کچھ نہیں، تجھے کیا دیا ہے؟ بس اس بیچاری کا دماغ جو ہے وہ ادھر چلا گیا کہ واقعہ حالانکہ اللہ نے ان کو اللہ کا ولی دیا، اپنا دوست عطا فرمایا جو رات دن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں وہ رہتے ہیں۔ تو وہ اندھی ہوگی، گھر میں وہ پڑوسن بیٹھی بچوں کو کچھ دے رہی تھی، کہنے لگی مجھے نظر نہیں تمہارے، ہم تو ادھر ہیں، نہیں میں اندھی ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں ہے۔ اچھی قسمت تھی، ذہن میں بات آ گئی، بعض دفعہ انسان نہیں بھی منتقل ہوتا۔ تو میں نے یہ کیا ہے، ابو مسلم خولانی جو میرا پڑوسی ہے، میں نے اس کی بیوی کو خراب کیا، یہی نہ وجہ ہو۔ اسی وقت اٹھی، ہاتھ جو ہے وہ دیوار کو پکڑے ہوئے ان کے گھر میں دروازے میں داخل ہوئی تو ہاتھ جوڑ دیا، حضرت مجھے معاف کر دینا، میں نے غلطی کی ہے، آپ کی بیوی سے یہ باتیں کی ہیں تو آپ کے گھر میں یہ خرابی ہوئی ہے، جو بھی۔
تو مجھے معاف کر دینا۔ تو حضرت نے دعا فرمائی، یا اللہ تیری بندی معافی مانگ رہی ہے، اس کو معاف کر دے۔ تو اس کے جو ہے آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی ایک بات کرتا ہے اور گھرے خاندانوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ میں اس پہ بات کروں، جاوید چودھری نے ایک عجیب بات کہی ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، کہ بعض دفعہ ایک آدمی کلمہ بولتا ہے، پورے خاندان لڑے ہوئے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ انسان ایسا کلمہ بولتا ہے کہ جنت کی اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا کلمہ بولتا ہے کہ جیسے آدمی آسمانوں سے زمین پہ یعنی کہ گر پڑا، اور اتنا فرمایا جہنم کے نیچے چلا جاتا ہے جب غلط بولتا ہے۔ تو ایک یعنی کلمے کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ بھائی ایک دفعہ تو کہا بیوی کو قبول کی، ایک دفعہ کہنے سے فریضہ ادا ہو گیا، نکاح ہو گیا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ تو ویسے مقرر کہلوایا جاتا ہے۔ تو ایک کلمہ ہی بولا ہے، اس کے برعکس سے ایک کلمہ کو بولتا ہے تو اجڑ جاتے ہیں گھر۔ اللہ معاف فرمائے جی۔ اللہ جل جلالہ سفارش کرتے ہیں، وعاشروہن بالمعروف، اپنے بندوں سے اپنی بدیوں کے بارے میں کہ آپس میں اچھا گزران کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔